بسم الله الرحمن الرحيم. LIC کے بارے میں آپ کا فرماتے ہیں ایک شخص LIC کرتا ہے پھر وہ ہدایت پاتا ہے. LIC کرتا ہے پھر وہ ہدایت پاتا ہے. ایسی صورت میں وہ چاہیں کہ مکمل کر لے تو کیا جائز؟ یہ لائف انشورنس حرام ہے. لائف انشورنس حرام ہے، اگرچہ ہمارے ہندوستان کے حنفی علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے. میرے پاس ایک پیپر آیا جس کے اندر 59 علماء کے دستخط ہیں. 59، اور یہ بمبئی کے اردو ٹائمز میں نکلا وہ فتویٰ جو ہے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں، وہ ان کے اپنے فقہا کی رائے کے حساب سے. سمجھے کہ نہیں؟ ہم نے اس آدمی ہمارے پاس آیا ریاض سے اور آ کر کے 1 گھنٹہ ہم سے بحث کیا، کہا کہ دیکھیے لائف انشورنس کو تمہارے بڑے بڑے علماء دیکھیے فلاں فتویٰ فلاں فتویٰ. میں نے کہا یہ ہمارے علماء نہیں. پہلی بات میں نے کہا کتاب و سنت کی روشنی میں جو بات کرے گا وہ ہمارا مولوی، اور جو کتاب و سنت سے ہٹ کر کے بات کرے جو ہمارے آدمی کہلاتا لیکن ہمارا مولوی نہیں ہے وہ. ہم نے کہا میرے پاس کتاب و سنت کی روشنی میں لائف انشورنس کرانے کی کوئی دلیل نہیں، یہ سوائے حرام کے کچھ نہیں ہے اس کے اندر. اور آپ یہ بتائیے کہ آپ کے لائف انشورنس کرانے کے جو شرائط بہت سارے ہیں، اس کے اندر خود خامیاں پائی جاتی ہیں. تو لائف انشورنس جس نے شامل ہو گیا، مثال کچھ کر لیا اور اس بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، جیسا کہ سوال میں اس آدمی کو چاہے وہیں سے بند کر دے، وہیں سے اس کو بند کر، اب آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ غلط چیز ہے، اس لیے میرے دوستوں ہمیں اس سے توبہ کر لینا چاہیے. اور جو پیسہ مل سکتا ہے ملے گا، اگر کچھ کم بھی ملے تو آپ چھوڑ دیجیے اس کو بہرحال، لیکن اس کو پورا مت کیجیے، اس لیے کہ یہ چیز ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اور اسی سے لائف انشورنس بہت سارے قتل کے واقعات ہو چکے ہیں. بہت سارے قتل کے واقعات کی کتنی جلدی ہم کو ورثہ جو ہوتے ہیں وہ چکر میں رہتے ہیں کہ مرے گا تو تبھی ملے گا، نہیں تو پہلے تو مل نہیں پائے گا، اس لیے ابھی سے مار دو اس کو. اور ایسے کئی واقعات ہو چکے ہندوستان کے اندر بھی، میں نے پڑھا اس زمانے کے اندر کہ کئی واقعات وہاں بھی ہو چکے ہیں. بہرحال صحیح منہج فکر رکھنے والے علماء نے اس کو ابھی تک جائز نہیں قرار دیا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، سراسر سود ہے یہ. اس کے اندر ظاہری طور پر تو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں کہ بڑی اچھی نظر آتی ہیں، تو شیطان کا کام ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. جیسے ابھی دیکھا آپ نے کہ بچیوں کے لیے پیسے جمع کر دو، بعد میں کہاں سے لاؤ گے، کس سے قرضہ لو گے. تو شیطان اس طریقے سے پیش کرتا ہے ہمارے سامنے، اس کو مزین، اس کا کام ہی ہے غلط چیز کو خوبصورت شکل میں پیش کر دینا تاکہ لوگ اس کو آسانی سے قبول کر لیں. لیکن میرے دوستو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اپنی تقدیر پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اور یہ لائف انشورنس کراتے کیوں ہیں آخر؟ مقصد کیا ہے لائف انشورنس کا؟ آپ کا ہاتھ کٹ جائے تو آپ کو ہاتھ مل جائے گا کیا؟ پیسہ تو وہ کام نہیں کر سکتا جو آپ کا ہاتھ کرتا ہے. تو لائف انشورنس مقصد کیا ہوتا ہے آخر؟ میرے سمجھ میں نہیں آتا کیوں لوگ کراتے ہیں لائف انشورنس. مرنے کے بعد کس کا فائدہ ہوگا؟ وہ بچوں کا فائدہ ہوگا. ورثہ کا تم کو کیا ملے گا؟ دشمنوں کا، یا کہیے دشمنوں کا یا گھر والوں کا فائدہ. لیکن اور حرام طریقے سے وہ پائے گا، جو بھی پائے گا وہ بھی حرام ہی ہوگا. تو یہ سب چیزیں بہرحال اسلامی نقطہ نظر سے یہ حرام ہے لائف انشورنس، اس لیے اس سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے. ہمارا جتنا بس چلتا ہے ہم نے تو اس کے بارے میں کہا اور کیا ہے ہم نے، اور ہم نے مخالفت مولی کوئی بات نہیں. ہمیں اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ لوگ ہمیں متوا کچھ کہیں گے، یہ کہیں گے وہ کہیں گے، تم زمانے کے حالات کو نہیں سمجھتے ہو اور یہ ماحول کیسا ہمارا چل رہا ہے. یہ ساری باتیں لوگ کہتے ہیں. تم کیسے آدمی ہو، دنیا نہیں چاہتے ہو کیا، آرام سے نہیں رہنا چاہتے کیا، یہ نہیں چاہتے. یہ ساری چیزیں حرام طریقے ہی کے اندر ہیں، یاد رکھیے. حلال طریقے سے تھوڑا کمائیں، تھوڑا کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرمائے گا. حرام طریقے سے کمائیں گے، کھائیں گے، سارے لوگوں کا گناہ آپ کے سر آئے گا. سارے لوگوں کا گناہ، کھلانے والے جو ذمہ دار ہے اسی کے اوپر ساری ذمہ داری آئے گی. اس لیے ہمیں بہرحال اس سے بچنا چاہیے. وصلی اللہ علیہ وسلم بالکریم. جی